آگے حکم دیا جا رہا ہے میرے حبیب، بہت غور سے سنیے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے. ان کے مالوں کو صدقہ لے لیجیے ایسا نہیں کہا گیا، ان کے مالوں میں سے، من تبیزیہ، سارا مال اللہ نہیں مانگ رہا ہے، اور نہ اپنے نبی سے کہہ رہا سارا مال لے لو مسلمانوں کا. من تبعیض کے لیے بعض، تھوڑا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر. فائدہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ. ان دونوں لفظوں کو میں سمجھا رہا ہوں. یعنی ٹیک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام دیئر ویلتھ a charity by which you purify them and causes them increase to develop. جی آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. فائدہ تطہرہم، اس سے تمہاری تطہیر ہوگی، وتزکیہم، اور تمہارا تزکیہ ہوگا. جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو لوگ آم وغیرہ کے باغات رکھتے ہیں، تو جب آم کی فصل آتی ہے تو جو بور لگتا ہے، اس میں بور جو لگتا ہے، اس کے اوپر جراثیم کش دوائیں چھڑکی جاتی ہیں تاکہ بور میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں جو آم کی فصل کو تباہ کر سکتے ہیں وہ مر جائیں. دیکھیں، جراثیم کو مار دینے والی دوا چھڑکی جاتی ہے، جراثیم مر گئے. یہ ہے تطہیر، یہ تطہیر، پاک کرنا. جی ٹو پیوریفائی، ٹو پیوریفائی، آپ نے اس کو مطہر کر دیا، پاک کر دیا. اب جراثیم مر گئے تو جراثیم کے مرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ٹو ڈیولپ، ٹو انکریز. اب یہ پھل ترقی کریں گے، پھل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں ہوگی. تو گویا کہ تطہیر کا مطلب ہے ٹو پیوریفائی، اور تزکی، تزکیہ کا مطلب ہے cause them increase، یعنی growing یا to grow good, better, best and best of the best. یہ مطلب اس کا. تو تطہیر، یہ تقاضا، یہ تزکیہ تقاضا کرتا ہے کہ تطہیر ہونی چاہیے. بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر سے جراثیم مار دو. جی جیسے ایک آسان مثال، کپڑا جب تک پاک نہ ہو تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں اسے طہارت کے ذریعے صاف کرو، تو یہ طہارت ہے، صاف کر لینا، تب اس کے بعد نماز ہوگی. جی تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے طاہر ہوں، تو تزکیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے تطہیر کریں. جی اب مال پاک ہو گیا، مال میں سے لے لیا نا، مال پاک ہو گیا، مال پر دوا چھڑک دیے، مال پاک ہو گیا. اب مال بڑھے گا. ہاں، اب جو سینت کر رکھے ہوئے ہیں مال، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بیماری لگی ہوئی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں، پورا کا پورا بور، پوری کی پوری فصل تباہ ہو جائے گی. جو مال تم نے رکھ رکھا ہے اس میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، مارو اس میں دوا، تطہیر کرو، تب بڑھے گا. وہ دوسروں کا مال ہے، وہ تم نے حرام مال اس کے اندر ملا دیا ہوا ہے. دوسروں کا جو مال تم نے رکھا ہوا ہے، تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ تمہارا مال تھوڑی ہے. تو تطہرہم وتزکیہم، جب تطہیر کرو گے مال کی تب تزکیہ ہوگا. تزکیہ یعنی پیوریفائنگ ہیز ٹو ڈائمینشنس، یعنی تطہیر کے یعنی تزکیے کے انکریزنگ کے، ڈیولپنگ کے دو زاویے ہیں، دو ڈائمینشنس ہیں، دو ابعاد ہیں. ایک انما ٹو گرو، اور ایک ہے انما نحو الصلاح. انما نحو، دیکھو یہ درخت میں سے پودا نکلا تو نمو تو ہے نا، انکریزنگ ہے کہ نہیں؟ انکریزنگ ہے، گروئنگ ہے، یہاں نکلا نا، بڑھ رہا ہے. لیکن اب دوسرا ڈائمینشن ہے کہ انما نحو الصلاح، یعنی ٹو انکریز ٹو گڈنس، ٹو صلاح، گڈنس. یعنی یہیں آ کر کے اگر یہ سوکھ جائے تو سوکھ گیا تو جی. تو ایک ہے نما، بڑھنا، اور ایک انما نحو الصلاح، ایک انکریزنگ اور ایک انکریزنگ ٹو گڈنس. انما، اور دوسرا ڈائمینشن انما نحو الصلاح، نکلا تو مگر یہیں سوکھ گیا تو جی. یہ دو ڈائمینشن ہے تزکیے کے. یہ قرآن حکیم ہے، بالکل سائنٹیفک ہے، ایک دم سائنٹیفک. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم.
تو آپ کا مال ناپاک تھا اس لیے کہ دوسروں کا حق تھا اس میں، صاف کرو اس کو. اب جب صاف کر دو گے تب اب پاک ہو گیا مال، اب وہ بڑھے گا. عجیب فلسفہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 10 روپیہ دے دو تو آپ کے 100 میں سے 10 روپیہ کم ہو گیا. لا لا لا، آپ نے 10 روپیہ دیا تو اب بڑھنا شروع کرے گا یہ 90 روپیہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑھ جائے گا. یہ قرآن حکیم بولتا ہے. تو ایک تو تطہیر، دوسرے تزکیہ، پیوریفائی اینڈ ٹو انکریز، یہ. اور تیسرے وصلی علیہم، اے ہمارے حبیب جو صدقہ دیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے. نبی جس کے بارے میں دعا کرے کیا کہنے ہیں، اس کی زندگی میں برکت، اس کے مال میں برکت، ساری چیزوں میں برکت. اور اگر آپ دعا کریں تو ان صلاتک سکن لہم، آپ جس کے لیے دعا فرما دیں اس کے لیے باعث سکون ہے. اصل چیز تو سکون ہی ہے نا، اصل چیز تو سکون ہی ہے. کروڑوں رہ کر کے اگر سکون نہ ملے تو کروڑوں روپے بیکار ہی ہے نا. اصل چیز تو سکون ہے نا. ان صلاتک سکن لہم، تو نبی کی دعا، اور نبی کی دعا تمہارے لیے باعث سکون ہے. ان صلاتک سکن لہم. اس کے بعد اسلام کا اقتصادی نظام بتایا جا رہا ہے، اقتصادی نظام. اور یہاں یہ بتایا گیا الاسلام منہج تنموی لیس منہجا ربویا، یعنی اسلام از اے growth related religion, not riba based religion, riba based system, not. It is a not usurious system. It's a growth related system. تنمیہ کہتے، تنمیہ کہتے ایکٹیویٹی آف ہیلپنگ سم تھنگ ٹو ڈیولپ، ایسی ایکٹیویٹی کو جو کسی چیز کو بڑھنے میں مدد دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ کسی کی آپ مدد کریں تاکہ وہ بڑھے. اسی وجہ سے سود کو بیچ میں لایا گیا. عجیب بات ہے. مفسر لکھتا ہے الملاحظ ان آیات الربا جاءت بین الانفاق والربا لتوضح ان الاسلام لا يحرم شيئا الا وياتي بالبديل الاصلح. اس کی تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں. پہلی 14 آیتوں میں جہاں اقتصادی اور مالی نظام پر بحث کی جا رہی ہے، 14 آیتیں جی یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. ابھی ہماری کسی بہن نے 80,000 روپے دیے ہیں نا، تب ان کے لیے قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے 1 روپیہ دیا آپ نے تو گویا کہ 1 روپے سے آپ کو 700 ملے ہیں. 1 روپے فی سنبلت، اللہ میں گن بھی نہیں سکتا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ جو آپ نے دیا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو کتنا ملنے والا ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت دیکھ لیجئے، اور وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل وہ کیلکولیٹ کر کے میں بتا دیتا. جی بہت بڑی بات ہے یہ. تو گویا کہ 14 آیتوں میں اسلام کا مالی نظام بتایا گیا ہے. صدقہ کرو. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیویٹی آف ہیلپنگ سم ون ٹو ڈیولپ. بڑھو، تم بڑھو. 14 آیتیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بیچ میں ایک بات کہی گئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے. یہ کن کا تذکرہ ہے؟ یعنی اگر غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اپنے صدقے سے اس کی مدد کر دو. یہ اسلام کا دل ہے. یہ ہم اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے. مسلمان نماز پڑھا تو لات سے مار رہا ہے پولیس والا. ارے کیا ہے یہ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے اگر غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اسے بھی صدقہ دو اور اس کو پیر پر کھڑا کر دو. ہدایت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تمہاری ذمہ نہیں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن ضرورت پر اس کی مدد کرنا یہ سسٹم ہے، قرآن کا قانون ہے یہ اسلام کا. اس کی مدد کی جائے. یہ درمیان میں بات ہے. تو 14 آیتوں میں صدقے کا بیان ہے، کسی کو اٹھا دینا. پھر بیچ میں سود کا بیان ہے. یہ نالائق کہتے تھے انما البیع مثل الربا. سود تو خرید و فروخت کی طرح ہے، جیسے تجارت ویسے سود. ہم یہ گلاس بیچ رہے ہیں 10 روپے میں، خریدا 5 روپے میں، تو 5 روپے جو نفع لے رہے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، 110 روپیہ لے رہے ہیں، تو انما البیع مثل الربا ہما یتساویان. دونوں بوتھ آر ایکولس، دونوں برابر ہیں. قرآن حکیم کہتے ہیں ہاں کیسے کیسے؟ قرآن حکیم میں بولتا ہے اس لیے کہ سود میں نفع ہی نفع ہے.
بیٹھے بٹھائے سود خور کو نفع ملتا رہتا، اس کا جو اصل زر ہے وہ باقی رہتا، اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا دونوں برابر کیسے ہوئے؟ ہاؤ کین بی بوتھ آف دم ایکولس، کیسے ہو سکتے؟ تو یہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سود میں برکت نہیں ہے، صدقے میں برکت ہے۔ سود میں برکت نہیں ہے، برکت یمحق اللہ الربا۔ اور یہ بھی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، سود خور ایماندار نہیں ہوتا جی، سود اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، سود میں برکت نہیں، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ایک میں صرف نفع ہی نفع اور ایک میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب اٹھے گا قیامت کے دن تو کیسا ہوگا؟ جیسے جن نے چھو کر کے اس کو باولا بنا دیا۔ اب یہ دھن کی دھن میں باولا تھا، جب اٹھے گا تو ایسے سے اٹھے گا، سر پاگل کی طرح، پاگلوں کی طرح اٹھے گا، اس طرح کہیں پیسہ مل جائے بولے تو پیسہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ اس کا مطلب شیطان لگتے بھی ہیں جی، اور آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے شیطان کے لگنے سے جی۔ سود حرام ہے اور صدقہ حلال ہے۔ سود حرام ہے کیوں؟ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ نے کہا ہے، خلاص احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اچھا 14 آیتیں صدقے پر، بیچ میں سود کی آیات اور اس کے بعد تنمیہ کی آیتیں کہ جب سود پر پابندی لگائی دی گئی تو اس کا بدل ہونا چاہیے نا، بدل۔ سود پر پابندی ہے کیا؟ قرض دے دو، اگر کوئی قرض مانگے تو قرض دے دو اس کو، اور قرض میں 3 چیزوں کا خیال رکھو، آگے بتایا گیا ہے۔ ایک چیز ہے کہ مدت مقرر کر لو جی، دوسرے لکھوا لو، یہ 3 چیزیں آپ کو کرنی ہے، رقم لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو لکھوا لیں، لکھ لیں اس کو، اور مدت لکھ لیں اور گواہ لکھ لیں، تو 3 چیزیں ہوئی، رقم لکھ لیں، مدت لکھ لیں اور گواہ بنا لیں جی۔ ایک آدمی کو گواہ بنا لیں، اگر ایک آدمی نہ ملے تو 2 عورتیں لے لو، یعنی ایک آدمی 2 عورتوں کے برابر، ایسا۔ یہ ان کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی لائن نہیں ہے نا تجارت وغیرہ، بھول سکتے ہو، تو ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے، اس کی وجہ بھی بتائی گئی نا، یہ اس وجہ سے ہے ان تزل احداہما، ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے، یہ وجہ بھی بتائی گی نا، یہ اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے۔ تو تنمیہ یعنی اوپر اٹھانا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ رہن، میں یہ اپنا مکان رہن پر رکھتا ہوں اور آپ سے 50,000 روپے لیتا ہوں، اس مکان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جی، میں آپ زمین دے دوں آپ کو، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جی، اس لیے کہ اراضی مرہونہ اور شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہے نا تو آپ کرایہ دیجئے، جتنا کرایہ اس جیسے مکان کا ہوتا ہے، یہ مائنس ہوتا رہے گا اس کے قرض سے، آپ اس میں نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رہن پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کرائے پر چڑھا دیتے، کھاتے، حرام ہے یہ، کھلا ہوا حرام ہے یہ، حرام ہے یہ۔ وہ تو شیورٹی کے لیے آپ لیتے ہیں نا، کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو بیچ کر کے ہم لے لیں گے، ہاں، وہ استعمال کے لیے تھوڑے ہوتا ہے وہ رہن پر۔